کیا واقعی پھلوں کا بادشاہ یعنی آم کھانے سے کینسر لاحق ہو سکتا ہے؟ ناظرین و سامعین، اگر آپ آم کے بے حد شوقین ہیں تو آج یہ آپ جان لیں کہ آم کھانے سے کہیں آپ خدا نخواستہ کینسر جیسی بیماری کا شکار تو نہیں، اور کیا جو آم آپ کھا رہے ہیں کیا وہ آپ کی صحت کے لیے فائدہ مند بھی ہے یا نہیں۔ دلچسپ معلومات 2.0 یوٹیوب چینل کے ناظرین السلام علیکم۔ وہ آم جس کے آپ بے حد شوقین ہیں، جس کے کھانے سے کینسر جیسی بیماری لاحق ہو سکتی ہے، اور کینسر کے ساتھ ساتھ آنکھوں کی بینائی جا سکتی ہے، ہڈیوں کی کمزوری ہو سکتی ہے، اور اس کے ساتھ ساتھ مردانہ کمزوری کا بھی آپ شکار ہو سکتے ہیں۔ اگر آپ ان تمام فیکٹس کو جاننا چاہتے ہیں تو ویڈیو کو اینڈ تک دیکھیں، اور دلچسپ معلومات 2.0 یوٹیوب چینل کو سبسکرائب کر کے ہمارے سبسکرائبر بن جائیے، اور بیل آئیکن کو پریس کریں تاکہ ہر آنے والی ویڈیو آپ تک بآسانی پہنچ سکے۔ ناظرین و سامعین، آپ کو بخوبی اندازہ ہوگا کہ پھلوں کا بادشاہ پاکستان کا آم اپنے ذائقے اور اپنی مٹھاس کے لحاظ سے دنیا بھر میں مشہور ہے، اور کھانے میں بھی اپنی مثال آپ ہے۔ رواں سال 2023 میں پاکستان نے 1,25,000 میٹرک ٹن آم برآمد کرنے کا ہدف مقرر کیا، جس کا مقصد 100 ملین امریکی ڈالر کمانا ہے۔ آپ اس بات سے بخوبی اندازہ لگا سکتے ہیں کہ پاکستان کا آم دنیا بھر میں کتنا پسند کیا جاتا ہے کہ پاکستان ایک سال میں 1,25,000 میٹرک ٹن آم ایکسپورٹ کرتا ہے، لیکن بعض ممالک نے پاکستان کے آم پر پابندی عائد کی ہے۔ اب آپ بھی سوچنے پر مجبور ہوں گے کہ اتنا ٹیسٹی اور مٹھاس والا آم لینے سے انکار کیوں کیا جا رہا ہے۔ اس کی ایک خاص وجہ ہے، وہ ہے زہریلا آم۔ جی ہاں، زہریلا آم یہ وہ زہریلا آم ہے جسے کھانے سے کینسر جیسی بیماری لاحق ہو سکتی ہے۔ کینسر کے علاوہ آنکھوں کی بینائی یعنی نظر کی کمزوری، ہڈیوں کی کمزوری، اور یہاں تک کہ آپ مردانہ کمزوری کا بھی شکار ہو سکتے ہیں۔ اب اس سے بھی حیران کن بات کہ پاکستان کا آم جس میں بے شمار افادیت پائی جاتی ہے، یعنی خون کی کمی کو پورا کرتا ہے، اسکن کو چمکدار بناتا ہے، ہڈیوں کو مضبوط کرتا ہے، آنکھوں کی کمزوری کو دور کرتا ہے یعنی بینائی کو تیز کرتا ہے، کینسر سے بچاتا ہے، یعنی پاکستان میں پایا جانے والا آم کینسر جیسی بیماری کو ختم کرتا ہے۔ اب ایک سوال جو شاید آپ کے ذہن میں گردش کر رہا ہو کہ پاکستان کا آم بذات خود کینسر جیسی بیماری سے بچاتا ہے، لیکن بعض ممالک پاکستان کے آم کو زہریلا آم کہہ کر امپورٹ کرنے سے انکار کیوں کر رہے ہیں؟ دلچسپ معلومات کے ناظرین و سامعین، پاکستان کا آم بذات خود زہریلا نہیں ہے، بلکہ پاکستان کا آم تو کینسر سے بچاؤ کا قدرت کی طرف سے انمول تحفہ ہے۔ جس طریقے یا جس میتھڈ سے آم کو پکایا جاتا ہے، یعنی جس کیمیکل سے آم کو پکایا جاتا ہے، وہ زہریلا ہے۔ وہ کیمیکل جسے کیلشیم کاربائڈ کہتے ہیں، وہ کینسر کا سبب بنتا ہے۔ اب آپ یہ سوچ رہے ہوں گے کہ آم تو درخت پر پکتا ہے، سورج کی روشنی، شدت، حدت اور ہیٹ کی وجہ سے پکتا ہے، موسم کی گرمائش کی وجہ سے آم میں مٹھاس اور رس پیدا ہوتا ہے، لیکن یہاں کیلشیم کاربائڈ نامی کیمیکل کا ذکر کیوں کیا جا رہا ہے؟ جی ہاں، آپ ٹھیک سوچ رہے ہیں، لیکن دلچسپ معلومات کے سامعین و ناظرین، میں آپ کو آج حیران کن بات بتاتا ہوں کہ آم اگتا تو درخت پر ہے لیکن پکتا کیمیکل میتھڈ سے ہے۔ اب ہوتا کیا ہے کہ کسان حضرات، آموں کے باغ مالکان آم پیلا ہونے سے پہلے درختوں سے اتار لیتے ہیں۔ آم پیلا ہونے سے پہلے درختوں سے توڑنے کی وجہ یہ ہے تاکہ پرندے انہیں کھائے نہ، آموں میں سوراخ نہ کریں۔ ظاہر سی بات ہے، پرندے اپنی چون سے آم کھائیں گے تو آموں میں سوراخ ہو جائیں گے، اس لیے باغ مالکان آموں کو پیلا ہونے سے پہلے ہی سخت اتار لیتے ہیں۔ سخت اور ہرے رنگ کے آم توڑنے کی ایک خاص وجہ یہ بھی ہے کہ اگر آم مکمل تیار یعنی پیلا اور مکمل پکنے کے بعد توڑا جائے تو اس صورت میں باغ مالکان کو یہ بھی نقصان ہوتا ہے کہ ایک تو پرندے آم کھا کر آموں میں سوراخ کر دیں گے، اور دوسرا یہ کہ باغ اکثر سائیڈ ایریاز یعنی منڈیوں اور شہروں سے دور ہوتے ہیں۔ اگر آم مکمل تیار اور پکنے کے بعد منڈیوں میں لے جایا جائے تو دوران سفر آموں کا حلوہ بن چکا ہوگا، اسی لیے آم پکنے سے پہلے کچے اور سخت اتار لیتے ہیں۔ ہرے اور سخت آم توڑنے کے بعد آموں کو مختلف سائز کی چھوٹی بڑی پیٹیوں میں اخباروں کی مدد سے اوپر نیچے اور اطراف سے مکمل طور پر پیک کر کے درمیان میں یہ کیلشیم کاربائڈ نامی خطرناک کیمیکل آموں کے درمیان رکھ دیا جاتا ہے۔ کیلشیم کاربائڈ نامی یہ خطرناک کیمیکل کی شدت اور حدت اتنی زیادہ ہوتی ہے اور اسی وجہ سے آم زہریلے ہوتے ہیں، اور یہی زہریلے آم کینسر جیسی بیماری کا سبب بنتے ہیں۔ اگر میں تھوڑا سا اس خطرناک کیمیکل کے بارے میں آپ کو بتاؤں، آپ کو اتفاق ہوا ہوگا کہ آپ کے گھر کے اکثر و بیشتر کھڑکیاں اور دروازے کے لیے ویلڈنگ والے کے پاس لے کر گئے ہوں گے۔ یہ کیلشیم کاربائڈ نامی خطرناک کیمیکل گیس ویلڈنگ میں استعمال کیا جاتا ہے۔ یہی وجہ ہے کہ اس کیلشیم کاربائڈ نامی خطرناک کیمیکل کی شدت اور حدت اتنی زیادہ ہوتی ہے کہ اسے گیس ویلڈنگ میں استعمال کیا جاتا ہے۔ گیس ویلڈنگ کرنے کے لیے ایک ڈرم نما گیس ویلڈنگ پلانٹ ہوتا ہے، اور اس ویلڈنگ پلانٹ کے اندر پانی اور یہ خطرناک کیمیکل یعنی کیلشیم کاربائڈ، اور یہی وجہ ہے کہ یہ خطرناک کیمیکل اپنی شدت اور حدت کی وجہ سے کیمیکل ریاکشن کرتا ہے، جس کی وجہ سے فلیم پیدا ہوتا ہے اور اس فلیم سے ویلڈنگ کی جاتی ہے۔ اب آپ اندازہ کر سکتے ہیں کہ اس خطرناک کیمیکل سے ویلڈنگ کا کام لیا جاتا ہے اور دوسری طرف آموں کو پکانے کے لیے بھی استعمال کیا جاتا ہے، اور یہی وجہ ہے کہ ویلڈنگ کرنے والے اس خطرناک کیمیکل یعنی کیلشیم کاربائڈ سے آموں کو پکا کر کینسر جیسی بیماری اور اس کے علاوہ نظر میں کمی واقع ہونا، جسم میں درد ہونا، ہڈیوں کا درد، اور یہاں تک کہ آپ اپنی مردانہ قوت بھی کھو بیٹھتے ہیں۔ گیس ویلڈنگ کرنے کے لیے ایک ڈرم نما گیس ویلڈنگ پلانٹ ہوتا ہے، اور اس ویلڈنگ پلانٹ کے اندر پانی اور یہ خطرناک کیمیکل یعنی کیلشیم کاربائڈ، اور یہی وجہ ہے کہ یہ
खतरनाक केमिकल अपनी शिद्दत और हिद्दत की वजह से केमिकल रिएक्शन करता है, जिसकी वजह से फ्लेम पैदा होता है और इस फ्लेम से वेल्डिंग की जाती है। अब आप अंदाजा कर सकते हैं कि इस खतरनाक केमिकल से वेल्डिंग का काम लिया जाता है और दूसरी तरफ आमों को पकाने के लिए भी इस्तेमाल किया जाता है। और यही वजह है कि वेल्डिंग करने वाले इस खतरनाक केमिकल यानी कैल्शियम कार्बाइड से आमों को पकाकर कैंसर जैसी बीमारी और इसके अलावा नजर में कमी वाक़या होना, जिस्म में दर्द होना, हड्डियों का दर्द और यहाँ तक कि आप अपनी मर्दाना कुव्वत भी खो बैठते हैं। दिलचस्प मालूमात के व्यूअर्स, यहाँ मैं आपको आम खरीदने से पहले की कुछ टिप्स देना चाहता हूँ ताकि ऐसे आम जो वेल्डिंग वाले केमिकल से पका हो, ऐसे आमों से आप कैसे बच सकते हैं। अगर आप भी मेरी तरह आम खाने के बेहद शौकीन हैं और आम खाए बगैर आप नहीं रह सकते, तो याद रखिए आम खरीदने से पहले वो आम जिस पर पाउडर देखने में नुमाया हो रहा हो, तो इसका मतलब ये है कि ये आम कैल्शियम कार्बाइड यानी वेल्डिंग करने वाले केमिकल से पकाया गया है। और ऐसे आम जो दिखने में बज़ाहिर पाउडर नुमाया हो रहा हो, तो वो आम आपने नहीं खरीदने। इसके अलावा ऐसे आम जिस पर पाउडर बकायदा दिखने में नजर नहीं आ रहा, तो दूसरा तरीका यह है कि उन आमों पर आप अपना हाथ फेर कर चेक करें और महसूस करें कि क्या पाउडर आपके हाथों को महसूस हो रहा है या नहीं। और अगर आपके हाथों को पाउडर महसूस हो तो इसका मतलब यह है कि आपने समझ जाना है कि इस आमों पर भी कैल्शियम कार्बाइड यानी वेल्डिंग वाला मसाला लगा हुआ है। कैल्शियम कार्बाइड वाले केमिकल से पकाया गया आम पर हाथ फेरने से आपको आपके हाथ पर खुरदरा सा महसूस होगा। अब आपके जहन में एक सवाल गर्दिश कर रहा होगा कि जब ज्यादा मिकदार में आम खरीदने हो तो क्या हर आम पर हाथ फेर कर चेक करें और पाउडर महसूस करने की कोशिश करें। और ऐसा मुमकिन भी नहीं है कि हर आम पर हाथ फेर कर पाउडर महसूस किया जाए, क्योंकि जब आपने 1 किलो या 2 किलो आम खरीदने हो तो आप अपनी मर्जी से खुद आम अपने हाथ से शॉपर में डालकर खरीदते हैं। लेकिन जब आपने आम पेटियों की सूरत में खरीदने हैं तो पेटियां तो सिर्फ मंडी में मिलती हैं और मंडी वाले ऐसा हरगिज नहीं करने देते कि आपको पेटी खोलकर एक एक आम चेक करवाएं, और ना ही वो इस बात की इजाजत देते हैं। तो इस सूरत में आप क्या करेंगे। अब आप एक और बात से परेशान हो रहे होंगे कि जो मेहमान आपके घर आमों की पेटियां लेके आते हैं, या वैसे भी हमारे यहाँ एक रिवाज है कि लोग अपने प्यारों को तोहफे तहाइफ की सूरत में गर्मियों की सौगात समझकर आमों की पेटियां गिफ्ट्स की सूरत में देते हैं। और ऐसे आम जो आपको गिफ्ट्स की सूरत में मिले हैं और जो आपने खुद खरीदे भी नहीं है और आपको पता भी नहीं है कि ये वाकई कैल्शियम कार्बाइड वाले केमिकल से पकाया गया है, तो इस सूरत में आप क्या करें। क्या उन आमों को वेस्ट कर दें, क्या उन आमों को अपने जानवरों को खिला दें, या हम अपने अजीजों और प्यारों से माजरत कर लें कि हम केमिकल से पके यानी कैल्शियम कार्बाइड वेल्डिंग वाले मसाले से पके आम नहीं खाते, हमें ना भेजा करें। तो ये अखलाकन जुर्म है, अखलाकियात के खिलाफ है। तो इस सूरत में आम को रात भर पानी में भिगो दें, क्योंकि पानी अल्कलाइन है और आम पानी में रहने की वजह से, क्योंकि पानी अल्कलाइन है और अपने अल्कलाइन लेवल की वजह से आमों पर लगा कैल्शियम कार्बाइड लेवल को डीएक्टिवेट कर देता है। और अगर आप आम जल्दी खाना चाहते हैं और रात भर इंतजार करना मुश्किल है आपके लिए और आपसे सब्र करना बेहद मुश्किल हो रहा है, तो आमों को कम से कम आधा घंटा या 1 घंटा पानी में रहने दें, ताकि पानी अपने अल्कलाइन होने की वजह से कुछ तो आमों पर लगा कैल्शियम कार्बाइड का टॉक्सिक लेवल कम करेगा। और अगर आप इससे भी जल्दी आम खाना चाहते हैं तो एप्पल साइडर या विनेगर ले लें। 1 लीटर पानी में 2 से 3 चम्मच सिरके के डाल लें और आमों को 2 से 4 मिनट के लिए इसमें डिप कर दें। 2 से 4 मिनट आमों को डिप रहने के बाद पानी से बाहर निकाल लें, वॉश करें एंड एंजॉय योर मैंगोज।